گالی دینا یہ تو شیطان کا مددگار بننا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب پینے والے نے شراب پی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. صحابی کہتے ہیں فَمِنَّ الضَّارِبُ بِيَدِهِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضربوا، اسے مارو. فَمِنَّ الضَّارِبُ بِيَدِهِ، ہم میں سے کسی نے ہاتھ سے اسے مارا. فَمِنَّ الضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، کسی نے جوتے سے مارا. ایک نے بول کے اتنا کہہ دیا اخزک اللہ، اللہ تجھے ذلیل کرے. فرمایا نہیں، یہ مار جو شریعت کا حصہ ہے کیونکہ حکم ہے، لیکن یہ جو زبان سے تم نے الفاظ نکالے ہیں لا تعین الشیطان علیہ، تم شیطان کے مددگار نہ بنو، اس پر بری بات نہ کہو. یہ تو حکم ہے، نبی نے جب حکم دے دیا مارو تو مارو، لیکن زبان کا غلط استعمال نہ کرو. بلکہ فرمایا گالی دینے والا شیطان ہی بن جاتا ہے. ایک شخص آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل من قومی یشتمنی وهو دونی افانتقم منہ. میری قوم کا ایک شخص مجھے گالیاں دیتا ہے حالانکہ مجھ سے کمزور بھی ہے، میں انتقام لوں؟ آپ نے کیا انتقام کے بارے میں فرمایا؟ المستبدان شیطانان یتہاجران ویتکاذبان. ایک دوسرے کو دونوں گالی دینے والے دونوں شیطان ہیں. ویتہاجران، اور دونوں شیطان آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہیں. ویتکاذبان، اور دونوں ہی جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ ذوالجلال ہمیں محفوظ فرمائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا والذی نفس محمد بیدی لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل. اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک گالی عام نہیں ہو جائے گی اور بخل عام نہیں ہو جائے گا. آج اچھی گفتگو عام نہیں ہوتی، کہتے ہیں یہ تو بزدلوں کا کام ہے، کچھ کر جو نہیں سکتے تو اس لیے انہوں نے ایسی بات کرنی ہے. اور بخل عام ہے، حالانکہ اللہ نے زبان بھی اچھی دی ہوتی ہے، مال بھی دیا ہوتا ہے. جب ان کے مطلب کی بات ہو بڑی اچھی بات، جب کسی کے مطلب کی بات ہو تو پھر زبان سے گالیاں. اپنی چیز خریدنے جائیں تو مہنگی سے مہنگی سے مہنگی. جب رب کی راہ میں خرچ کرنا ہو نہیں، ایسے نہیں ہوگا. اس کو تھوڑا سا آپ یار کم کرو، آپ کی شاپ پہ ہم پہلی مرتبہ آئے ہیں اور آپ کے پاس ہم پہلی مرتبہ آئے ہیں. یہ بخل وہاں آ کے کھلتا ہے جہاں دین ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لا يدخل الجنت بخیل، بخیل جنت میں نہیں جائے گا. اور سلف صالحین وصیت کیا کرتے تھے ایک دوسرے کو کہ بخیل کو اپنی بیٹی نہ دینا. کسی نے پوچھا کیوں؟ اچھائیاں بھی تو اس میں ہے نا. کہا جب حدیث میں آ گیا ہے کہ بخیل جنت میں نہیں جائے گا تو پھر تم اپنی بیٹی کو کدھر بھجوانا چاہ رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گالی صرف قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہی نہیں، بلکہ یہ تو ہلاکت کے کنارے پہ کھڑا ہے گالی دینے والا. الساب کالمشرف علی الہلاکہ، گالی دینے والا یہ تو ہلاکت کے کنارے پہ ہے، کسی وقت بھی گر سکتا ہے. کیسی ہلاکت اور کیسا کنارہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام سے سوال کیا گیا اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کس کو کہتے ہیں؟ قالوا من لا درہم له ولا متاع. مفلس نادار،
فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ درہم ہے نہ دینار ہے، کچھ بھی نہیں. آپ نے فرمایا نہیں، جس کے پاس مال نہ ہو وہ ندار اور فقیر نہیں ہوتا. ہوتا کون ہے پھر؟ آپ نے ان کی صفات بتائی. المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاة وصیام وصدقة وزکاة. میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، ہوگا نمازی، ہوگا روزے دار، ہوگا صدقہ دینے والا، ہوگا زکوٰۃ دینے والا. ویأتی، ان چار صفات کے ساتھ اس نے کوئی اور کام بھی کیے ہوں گے. وہ کام کیا ہے؟ ویأتی قد شتم هذا، اس نے کسی کو گالی دی ہوگی. او ضرب هذا، اس نے کسی کو اپنی طاقت کے بل بوتے پہ مارا ہوگا ناجائز. بعض لوگوں کو یہ گمنڈ ہوتا ہے کہ میرے پاس طاقت بڑی ہے. طاقت بڑی اس کی ہے جو غصے کو پی جانے والا ہے. واللہ کے ساتھ جا رہے تھے، کچھ لوگ پتھر اٹھا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا ماذا یصنع هؤلاء، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جواب دیا گیا یرفعون حجرا یریدون الشدہ، یہ ویٹ لفٹنگ کر رہے ہیں اور اپنی قوت کو بڑھا رہے ہیں. فرمایا میں ان سے بڑا طاقتور جو ہے اس کی بابت آپ کو نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اس سے بڑا طاقتور وہ ہے جس کو غصہ آئے اور وہ غصے کو نافذ نہ کرے، غصے کو پی جاتا ہے. ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، گرا دے، شکست دے. پہلوان وہ ہے جو اپنے آپ پہ کنٹرول کرتا ہے جب اسے غصہ آتا ہے. کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی پہ تہمت، الزام، بہتان اس نے لگایا، او اکل مال هذا، کسی کا ناحق مال اس نے کھایا ہوگا، او سفک دم هذا، کسی مسلمان کا خون اس نے کیا ہوگا، خون بہایا ہوگا، قتل کیا ہوگا. چار صفات: نمازی، روزے دار، صدقہ کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا. ادھر 5 عمل: گالی دینے والا، کسی کو مارا، کسی پہ ناحق الزام لگایا، کسی کا مال کھایا اور کسی کو قتل کیا. سب لائن بنی ہے اور حساب ہوا. فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. اس وقت تو بدلہ نہیں دے سکے گا، بدلہ پھر کیسے دینا پڑے گا؟ یہ نمازیں، یہ سجدے، یہ روزے، یہ سحریاں، یہ افطاریاں، یہ صدقے، یہ ڈالرز، یہ ریال، یہ روپے جو رب کی راہ میں دیے، رب کی رضا کے لیے دیے. اور زکوٰۃ کو بر وقت دینا کتنی بڑی صلاحیتیں ہیں. رب تعالیٰ اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کے ان میں تقسیم کروائیں. فإن فنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه، دے دے کے نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حقوق لینے والے ابھی باقی ہوں گے. پھر کیا ہوگا؟ فأخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ان لوگوں کے گناہ پکڑ پکڑ کے اس کے نام اعمال میں اور اس کے اوپر ڈالے جائیں گے. ثم طرح فی النار، پھر اس کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. یہ میری امت میں سے مفلس ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ